کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی ایک مختصر سی آیت انسان کے ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو دوبارہ زندہ کر سکتی ہے؟ جب زندگی مشکلات، آزمائشوں اور ناامیدوں سے گھیر لے تو کون سا قرآنی پیغام انسان کو کھڑا رہنے کی طاقت دیتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، یعنی بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آخر اس آیت میں ایسا کیا راز چھپا ہے کہ یہ صدیوں سے لاکھوں انسانوں کو ہمت، امید اور استقامت عطا کرتی آئی ہے؟ آئیے اس عظیم پیغام کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید میں صبر کو ایک عظیم صفت قرار دیا گیا ہے۔ انسانی زندگی آزمائشوں سے خالی نہیں، کبھی بیماری، کبھی مالی مشکلات، کبھی رشتوں کے مسائل، کبھی ناکامیاں اور کبھی ایسے حالات جن پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا۔ ایسے وقت میں اکثر لوگ فوری نتائج چاہتے ہیں، لیکن زندگی ہمیشہ ہماری خواہشات کے مطابق نہیں چلتی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں صبر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ قرآن کا پیغام ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور یہی یقین انسان کے دل میں ایک نئی طاقت پیدا کرتا ہے۔ آیت ان اللہ مع الصابرین سورۃ البقرہ میں بیان ہوئی ہے۔ یہ مختصر الفاظ اپنے اندر ایک بہت گہرا مفہوم رکھتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف وہ ان کو دیکھ رہا ہے، بلکہ علماء کے مطابق اس میں اللہ کی خاص مدد، رحمت، رہنمائی اور نصرت کا مفہوم بھی شامل ہے۔ یعنی صبر کرنے والا شخص اکیلا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی خاص توجہ اور مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ صبر کا مطلب اکثر لوگ صرف خاموشی سے تکلیف برداشت کرنا سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلامی تعلیمات میں صبر کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ صبر کا مطلب ہے مشکل حالات میں اللہ پر اعتماد رکھتے ہوئے ثابت قدم رہنا، جذبات میں بہہ کر غلط فیصلے نہ کرنا اور نیکی کے راستے پر قائم رہنا۔ یہ کمزوری نہیں بلکہ ایک عظیم اندرونی طاقت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی صبر کی ایک روشن مثال ہے۔ انہیں بیماری، مالی نقصان اور دیگر آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے اللہ پر اپنا بھروسہ قائم رکھا۔ قرآن ان کے صبر کو بطور مثال پیش کرتا ہے۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ آزمائش کا مطلب اللہ کی ناراضگی نہیں، بلکہ بعض اوقات یہ بندے کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں بے شمار دکھ برداشت کیے، لیکن ان کے الفاظ تھے فَصَبْرٌ جمیل، یعنی پس خوبصورت صبر۔ خوبصورت صبر وہ ہے جس میں انسان شکایتوں میں نہیں ڈوبتا، بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اور امید کا دامن نہیں چھوڑتا۔ ان اللہ مع الصابرین کا پیغام انسان کو امید دیتا ہے۔ جب کوئی شخص مشکل حالات سے گزر رہا ہوتا ہے تو اسے لگ سکتا ہے کہ وہ تنہا ہے، کوئی اس کی تکلیف نہیں سمجھتا اور اس کے مسائل کا کوئی حل نہیں، لیکن یہ آیت اسے یاد دلاتی ہے کہ اللہ اس کے حالات سے واقف ہے، اور اگر وہ صبر کے ساتھ قائم رہے تو اللہ اس کے ساتھ ہے۔ یہ احساس خود ایک بڑی روحانی طاقت بن جاتا ہے۔ صبر انسان کو جلد بازی سے بچاتا ہے۔ بہت سی مشکلات اس وقت بڑھ جاتی ہیں جب انسان جذباتی فیصلے کرتا ہے۔ غصے میں کہی گئی بات، مایوسی میں اٹھایا گیا قدم یا جلد بازی میں کیا گیا فیصلہ بعد میں مزید مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ صبر انسان کو سوچنے، سمجھنے اور حکمت کے ساتھ عمل کرنے کا موقع دیتا ہے۔ قرآن میں صبر اور نماز کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر صرف برداشت کا نام نہیں، بلکہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ نماز انسان کو روحانی سکون دیتی ہے اور صبر اسے عملی استقامت عطا کرتا ہے۔ آج کے دور میں صبر کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہر چیز فوری چاہیے، فوری پیغام، فوری جواب، فوری کامیابی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی کے بڑے نتائج وقت، محنت اور استقامت مانگتے ہیں۔ صبر انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ ہر اچھی چیز کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ صبر صرف مصیبتوں میں ہی نہیں بلکہ کامیابی کے راستے میں بھی ضروری ہے۔ ایک طالب علم کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے صبر چاہیے۔ ایک کاروباری شخص کو مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے صبر چاہیے۔ ایک والدین کو
بچوں کی تربیت کے لیے صبر چاہیے۔ گویا صبر زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کا ایک بنیادی اصول ہے۔ ان اللہ مع الصابرین انسان کو خوف کے مقابلے میں مضبوط بناتا ہے۔ جب اسے یقین ہو کہ اللہ اس کے ساتھ ہے تو وہ مشکلات کو مختلف نظر سے دیکھنے لگتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آزمائش عارضی ہے لیکن اللہ کی مدد دائمی ہے۔ یہی سوچ اس کے اندر ہمت پیدا کرتی ہے۔ صبر کا ایک پہلو گناہوں سے بچنے میں بھی ہے۔ بعض اوقات انسان کو غلط راستہ آسان اور پرکشش لگتا ہے، ایسے میں نیکی پر قائم رہنا بھی صبر ہے۔ اسلام میں صبر صرف مصیبت برداشت کرنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت پر ثابت قدم رہنے کا نام بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی صبر کی عظیم مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ مکہ مکرمہ میں مخالفت، طعن و تشنیع، معاشی بائیکاٹ اور دیگر مشکلات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر، حکمت اور استقامت کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہی صبر بعد میں عظیم کامیابیوں کا سبب بنا۔ صبر انسان کو اندرونی سکون بھی دیتا ہے۔ جب وہ ہر مسئلے پر پریشان ہونے کے بجائے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کے دل کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی ذمہ داری کوشش کرنا ہے جبکہ نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ بعض لوگ صبر کو کمزوری سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ غصہ کرنا آسان ہو سکتا ہے لیکن اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا طاقت کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں دوسرے کو گرا دے بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ صبر انسان کو مایوسی سے بھی بچاتا ہے۔ قرآن بار بار امید کا پیغام دیتا ہے۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ کی حکمت اس کی سمجھ سے بڑی ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی خیر ضرور موجود ہے۔ زندگی میں کئی ایسے مواقع آتے ہیں جب انسان کو فوراً جواب نہیں ملتا، دعا کی قبولیت میں وقت لگتا ہے یا حالات جلدی نہیں بدلتے۔ ایسے وقت میں ان اللہ مع الصابرین کا پیغام اسے ثابت قدم رہنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ آیت یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی مدد کا وقت بہترین ہوتا ہے، چاہے انسان اسے فوراً نہ سمجھ سکے۔ صبر کا تعلق صرف بڑے امتحانات سے نہیں بلکہ روزمرہ زندگی سے بھی ہے۔ ٹریفک میں انتظار کرنا، کسی کی تلخ بات برداشت کرنا، مشکل کام کو جاری رکھنا یا کسی مقصد کے لیے مسلسل محنت کرنا، یہ سب صبر کی مختلف شکلیں ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ ہماری بہت سی کامیابیاں صبر کی مرہون منت ہیں۔ جو لوگ مشکلات کے باوجود ثابت قدم رہتے ہیں وہ اکثر اپنے مقاصد کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ یہی اصول روحانی زندگی میں بھی لاگو ہوتا ہے۔ آخر میں ایک اہم بات، ان اللہ مع الصابرین صرف ایک آیت نہیں بلکہ ایک مکمل طرز فکر ہے۔ یہ انسان کو سکھاتی ہے کہ مشکلات مستقل نہیں، آزمائشیں ہمیشہ نہیں رہتی، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے صبر کرتا ہے وہ کبھی حقیقی معنوں میں تنہا نہیں ہوتا۔ جب دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو خوف کم ہونے لگتا ہے، امید بڑھنے لگتی ہے اور انسان ہر مشکل کا سامنا زیادہ مضبوطی کے ساتھ کرنے لگتا ہے۔ یہی صبر کی اصل طاقت ہے اور یہی اس عظیم قرآنی پیغام کا سب سے خوبصورت راز ہے۔